افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم وإن افضل الصلاة بعد المفروضات صلاة من الليل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور افضل نماز فرض نماز کے بعد، 5 گانا فرض نماز ہے نا، 5 گانا فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ شہر محرم کا یہ جو روزہ ہے 10 محرم کا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں سے پہلے یہ فرضیت کا روزہ تھا، فرضیت والا روزہ تھا۔ پھر جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس کے رکھنے کی فضیلت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، ہاں جی، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ایک دفعہ جو یہودیوں کے علاقے سے کچھ آدمیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو پوچھا ما ھذا الصوم، یہ کون سا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس دن، خدا را توجہ کریں، عقیدہ بنانا ہے، جیسے قرآن حدیث نے بتایا ہے نا، عقیدہ ضروری ہے۔ کہا جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کیا، کس میں؟ دریا میں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، دریا میں جب غرق کیا تو نجات کی وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ واحق بصوم، میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری نسبت زیادہ حق رکھتا ہوں، وہ میرے موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے، وہ بھی نبی میں بھی نبی، تو میری زیادہ نسبت ہے۔ ہم بھی روزہ رکھیں لیکن تمہاری مخالفت میں، تم صرف 10 کا روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 10 کا یا 10 12 کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ہے، 10 11 کا 2 روزے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اکیلا روزہ 10 محرم کا نہیں، یا 9 10 کا رکھیں یا 10 11 کا 2 روزے ہیں۔ اب رہ گیا ایک مسئلہ جس کے لیے میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، خدا را ہم نے محرم کو افضل مہینہ بنا دیا، فضیلت والا مہینہ بنا دیا، کس وجہ سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یا حضرت عمر فاروق کا کون سا یوم شہادت کا ہے، دن کون سا ہے؟ 1 محرم کا۔ اس وجہ سے قرآن مجید ہے، سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں 12 ہیں، 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا۔ ابھی تو آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت سے عظمت دی ہے۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔
یہ 4 مہینے اس وقت سے فضیلت والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو مفسرین محدثین لکھتے ہیں وہ محرم کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چیخے سے نکالا تو وہ محرم کا دن تھا۔ اسی طرح بڑی تاریخ ہے محرم کے ساتھ۔ اب یہ اس وجہ سے یہ محترم نہیں ہوا، بلکہ جو اس دن کے ساتھ منسوب ہوگا وہ بھی اللہ اس کو مزید عظمتیں عطا کرے گا۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ نے ان 4 مہینوں کو زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت حرمت والا، عظمت والا، ادب و احترام والا بنایا ہے۔ اور آخری بات، اس 2 دنوں میں یعنی کہ 9، 10 یا 10، 11 کو روزے کی ترغیب ہے، اور جو قرآن حدیث سے دور رہتے ہیں نا وہ اس دن سبیل لگاتے ہیں، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یہ تو میں 2-4 دن پہلے گزرا، اب تو ہر چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جو دین لے کے آئے اور دین دے کے گئے وہ کامل ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو اس میں ملاوٹیں ہوگی وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا۔ پہلے 1 دن ہوتا تھا، اب پورا، بلکہ یہ 40 دن بلکہ آگے تک چلا جاتا ہے۔ اور شین کے ساتھ ساتھ سین والوں نے بھی کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، وہ بھی یہ میں نے دیکھا 3-4 دن پہلے سے وہ سبیلیں شروع ہو گئی ہیں، وہ سبیلیں پہلے سے شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ حرمت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ یہ 2 دن روزہ رکھنے کے ہیں، لیکن استحباب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ جو رکھ سکتا ہے سبحان اللہ، جو نہیں رکھ سکتا وہ افسردہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، اس کی فرضیت ختم ہو چکی ہے۔ دین کے اندر کوئی تکلیف والا کام نہیں ہے، دین کے اندر مشکلات نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔